اس وقت ہم لوگ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اردو والے مذکرے میں پیج نمبر 17 ہے۔ ایک حدیث ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہے، اور اس حدیث سے کے جو احکام ہیں، اس حدیث سے جو باتیں معلوم پڑتی ہیں، ہو گیا کھول لیے سب لوگ۔ احکام الحدیث، حدیث کے احکام یعنی فوائد الحدیث، حدیث کے فوائد۔ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا معلوم ہوا، کیا باتیں معلوم ہوئیں؟ حدیث ذہن میں ہے نا؟ اس میں حلال حرام واضح ہے، کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ احکام الحدیث، حدیث کا جو یعنی سبق ملا، اس سے جو فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، جیسے مثال دی، کہا جیسے روٹی، پانی، پھل، شہد، دودھ اور کھانے پینے کی دیگر پاکیزہ اشیاء۔ قرآن کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ طیبات کو حلال کرتا ہے نا؟ الطیبات کہا، الطیبات، اور الخبائث، یہ ہے طیبات۔ کیا کہا؟ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، جیسے روٹی، پانی، پھل، شہد وغیرہ۔ کہتے ہیں دیگر پاکیزہ اشیاء، پاکیزہ یہ ہے طیبات، طیب پاکیزہ چیزیں۔ لیکن ہم پاکیزہ اس وقت طے کر پائیں گے، ڈیفائن کر پائیں گے پاکیزہ کیا ہے، جب ہم اپنی سوچ سے اور اپنی طبیعت سے پاکیزہ ہوں گے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے ان کو، تو پاکیزہ ہی لگتا ہے ان کو، تو یہ برا لگتا ہے کہ ہم کیوں اس کو گندا بولتے ہیں۔ تو اگر طبیعت ہی پاکیزہ نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ تو پاکیزہ کی پہچان نہیں ہو سکے گی۔ تو طیبات یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو ایمان والے ہوں، طبیعت میں پاکیزگی ہو، یہ طے ہو کہ جو چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں، غلط ہیں، ان سے ہمارا کوئی لگاؤ ہونا نہیں چاہیے۔ حلال پر اکتفا کرنے کی فکر ہو، حلال کی سوچ ہو، حلال ہی پر ہمیں زندگی گزارنا ہے، اس کی کوشش ہو، رزق کی تلاش، انکم ہے نا، ملازمت ہو یا بزنس ہو، اس میں حلال ہی ہم کریں گے، یہ اس کا فیصلہ ہو، تب وہ طیبات کا فیصلہ کر سکے گا۔ ورنہ جو چیز غلط راستے پر چل پڑتا ہے، جو آدمی غلط راستے پر چل پڑتا ہے، اس کو وہ غلط بھی طیب لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ طیب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طاب یطیب، خوشگوار ہونا، مزیدار لگنا، اچھا لگنا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب ہے نا؟ اللہ طیب ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت میں طیبوبت، طیبیت، صفائی ستھرائی، پاکیزگی یہ بیان فرمائی ہے۔ اصل میں طبیعتیں پاکیزہ ہونی چاہیے پہلے۔ حرام کی لالچ، لت جس کو لگ جاتی ہے، اس کو وہ حرام ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس آدمی کو حرام کی لت لگ گئی ہے، اگر آپ اس کے لیے حلال کا راستہ بھی کھول کر کے دیں گے، یہ حلال راستہ ہے آپ کے انکم کے لیے، آپ 10 روپے کماتے تھے، ایسا غلط کر کے کماتے تھے، یہ راستہ آپ کے لیے ہے، آپ اس میں 10 کمائیں گے۔ آپ کو بتاؤں، اس کی طبیعت میں چونکہ وہ حرام راستہ بس چکا ہے نا، اس لیے حلال راستے سے وہ جو انکم 10 روپے کی مل رہی ہے اس کو، اس پہ اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اس کی طبیعت کے اندر، اس کی ہوس کے اندر حرام کی لالچ ہوگی، حرام کی طرف لپکے گا، وہ اس کی کوشش کرے گا وہ۔ تو طبیعتیں جب گندی ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں نا، اس کا تذکرہ ہے نا آخر میں، تذکرہ آخر میں اسی لیے کر دیا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ دراصل ان تمام حلال، حرام اور مشتبہات کو کنٹرول میں لانے کا اصول اور ضابطہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکلوژن، نتیجے میں بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ طیب اور حلال اور پاکیزہ، اور اس کے بالمقابل حرام اور خبیث اور گندا، اس کی
اس کی پرکھ اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب انسانی ہیکل، انسان کے وجود میں جو دل ہے وہ پاک صاف ہو، تبھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ فلاں فلاں چیزیں، حلال چیزیں بالکل واضح ہیں جیسے فلاں فلاں چیزیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیا کہا؟ دیگر پاکیزہ اشیاء، دیگر پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں، پاکیزگی پائی جائے گی تو ہی وہ چیز حلال ہوگی۔ اور یہ بات کہنا ضروری ہے کیونکہ ہم تمام چیزوں کا نام لے کر کے بیان نہیں کر سکتے آپ کے سامنے، ساری چیزیں ایک ایک کر کے بیان نہیں کر سکتے ہیں نا، کچھ اصول ضابطہ تو ہوگا نا، طیب ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ خبیث اگر رہے گا، جس کے اندر گندگی رہے گی، پلید رہے گا، طبیعت نفرت کرے گی، گھن محسوس کرے گی، وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ چیز اسلام کے اندر حرام ہوگی، ناجائز ہوگی۔ یہ ہے طیب اور خبیث کا اصول اور ضابطہ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال ہوتی ہیں لیکن آدمی اس سے مانوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کی طبیعت میں وہ چیز جچتی نہیں ہے، اس کی طبیعت چاہتی نہیں ہے کہ اس کو کھائے۔ یہ ایک عام طور پر انسان کے اپنے مزاج اور اس کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی اپنی عادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو لوگ اونٹ کا گوشت عام طور پر نہیں کھائے ہیں وہ عرب دنیا میں جائیں گے تو ان کو اونٹ کی شکل یاد دکھائی دے گی، اونٹ دیکھنے میں اتنا زیادہ گندا دکھائی دیتا ہے اور وہ یوں رہتا ہے، نہیں بھائی میں تو اونٹ کا گوشت کھاؤں گا نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک اس کی سوچ کے اپنے اوپر ہے یہ بات، یہ چیز اس کے اوپر قابل اعتراض نہیں ہے کیونکہ انسانی طبیعت ایسی اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ جیسے کہ بات ابھی آگے آئے گی، بات گوہ کا تذکرہ آئے گا یہاں پر، ضب کا، وہ حلال ہے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کھایا کیونکہ وہ عام طور پر حجاز میں نہیں پایا جاتا تھا، اور آج بھی مطلب جو سعودی عرب کا جو حجاز کا علاقہ ہے اس کے صحراؤں میں بھی عام طور پر ضب نہیں پایا جاتا ہے، لیکن جو علاقے یمن سے قریب ہیں ادھر جنوب سعودی عرب کے، ان علاقوں میں جو صحرائیں ہیں ان صحراؤں میں ضب پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں آپ کی زندگی گزری، آپ نے کبھی کھایا نہیں، آپ کے ساتھ اس کا واقعہ نہیں پیش آیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں میری طبیعت نہیں چاہتی اس کو کھانے میں، آپ لوگ کھاؤ، صحابہ نے کھایا۔ تو یہ چیز ہے طیب اور پاکیزگی کی پہچان، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ تعالیٰ طیبات کو حلال کرتا ہے اور خبائث کو حرام کرتا ہے۔ تو طیبات جتنے ہیں یہ بالکل واضح طور پر حلال ہیں، اور خبائث جتنے ہیں وہ واضح طور پر حرام ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، ان سے بچنا ہمیں اپنے دین کے لیے بہتر ہے، ہماری اپنی آبرو کے لیے بہتر ہے، ہماری اپنی زندگی کے لیے بہتر ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہی بہتر ہے۔ دوسری چیز کہتے ہیں نمبر 2، حرام چیزیں بھی بالکل واضح ہیں جیسے خنزیر کا گوشت، شراب، غیبت، حسد وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ کھانے پینے سے بات نہیں چل رہی متعلق، حرام حلال کا جو حکم ہے یہ مختلف چیزوں پر لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیے خنزیر کا گوشت، شراب، یہ پاکیزہ ہے کہ خبیث ہے؟ یہ خبیث ہے۔ ہم آپ خبیث کہتے ہیں لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کی وکالت کرتا ہے، بولتا ہے اس میں تو بہت زیادہ نشاط ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں کون سا ڈرنک کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ چستی پیدا ہوتی ہے، آدمی کا ذہن بہت مطلب فریش ہو کے چلنے لگتا ہے، آدمی کی باڈی کے جو پارٹ ہیں وہ سب ایکٹیو رہتے ہیں، اس طرح سے اس کو الگ نام دیتے ہیں شراب کو۔ اور جیسے ابھی مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت عین نجس ہے، سراپا ناپاک ہے، سراپا حرام ہے، لیکن یورپ میں ایک طبقہ جو باقاعدہ اس کے ہر کھانے پر ضروری ہے کہ اس کا گوشت رہے، سمجھ رہے نا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں وہ۔ تو اب جو اس کے عادی ہیں ان کے لیے وہ پاکیزہ ہے، مطلب ان کو وہ اچھا لگتا ہے، لیکن جو طبیعتیں جن کے اندر ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، حلال حرام کی تفریق ہے، تمیز ہے، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ان کی نگاہوں میں کیا ہیں؟ خبیث ہیں، وہ کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اعتبار ان کا ہے جن کی طبیعتیں پاکیزہ ہوں۔ نشہ، شراب میں نشہ ہے نا، شراب میں نشہ ہے، بیڑی سگریٹ میں بھی نشہ ہے اس کے اندر، لیکن جو لوگ صبح شام میں ملا کر کے 4 6 پیکٹ اگر پیتے ہوں، چین اسموکر ہوں، تو ان کو نشہ آئے گا؟ ان کو تو اس کی چاہت کا نشہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کسی چیز کے نشہ آور ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ان کا اعتبار نہیں ہے، پاکیزہ طبیعت والوں کا اعتبار ہے، جس نے آج تک کبھی زندگی میں ایسی کسی چیز کا استعمال نہ کیا ہو، پاک صاف طبیعت ہو۔ اگر کیا اس کو سگریٹ پلایا جائے، اس کو تمباکو کھلایا جائے تو نشہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کا سر گھومے گا کہ نہیں گھومے گا؟
تو اعتبار ان کا کیا جائے گا جن کی طبیعتیں پلید ہو چکی ہیں، وہ کہاں سے طیب اور خبیث کی تفریق کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی ہیں۔ تو ضابطہ اس میں یہی ہے کہ پاکیزگی کا فیصلہ وہ کرے گا جو طبیعت سے، ایمان و عقیدے سے، سوچ اور فکر سے طیب اور پاکیزہ ہوگا۔ یہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نمبر 3، حلال کا استعمال اور حرام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال جو ہے اس کو استعمال کرو، کھانے والی چیزیں کھاؤ، پینے والی چیزیں پیو، استعمال کرنے والی چیزیں استعمال کرو، اور جو چیزیں حرام ہے اسے کیا کرو؟ اس سے اجتناب کرو، دور رہو۔ یہ سب باتیں اس حدیث میں معلوم پڑی۔ نمبر 4، غیر واضح یعنی مشتبہ امور میں ان سے اجتناب کرنا تقوی کی علامت ہے۔ دیکھیے، جو چیزیں مشتبہ ہیں ان کے بارے میں یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ مشتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرام کے قریب ہے، حرام کے قریب ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس میں اس کا تصور واضح نہیں ہے، کنفیوژن ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ غلطی میں حرام میں داخل ہو جائے گا۔ مثال دی گئی تھی نا، مثال دی گئی تھی کالراعی یرعی حول الحمى، جو آدمی باؤنڈری کے قریب گھومتا ہے، چرواہا اپنے جانوروں کو لے کر کے، اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ دوسرے کے دائرے میں، دوسرے کی باؤنڈری میں منہ نہ ڈال دے، اس لیے اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ اور یہ چیز انسان کے اپنے دین اور انسان کی اپنی عزت و آبرو کے لیے بہتر ہے۔ 5واں جو مسئلہ اس سے ثابت ہوا، دل جو ہے وہ انسانی جسم کا وہ اہم ترین ٹکڑا ہے جس کے درست ہونے سے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اس کے خراب ہونے سے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یہ دیکھیے، دل کے صحیح ہونے سے پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور دل کے فساد سے سارا جسم کیا ہوتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي یہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں یہ بات ثابت ہوتی ہے اس میں بہت واضح طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ہماری سینے کے اندر دل اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت میں، در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ دل کے اندھا پن کی وجہ سے، دل میں اگر اندھا پن ہے تو یہ دیکھنے والی آنکھیں بھی، جسے دکھائی دے رہا ہے اسے بھی حق دکھائی نہیں دے گا۔ اور دلوں کے اندر اگر زندگی ہے تو آنکھوں کا نابینا بھی اگر ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ اسے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کتنے صحابہ تھے، نابینا تھے کہ نہیں تھے؟ ارے عبداللہ بن مکتوم کو سبھی لوگ جانتے ہیں، اور بھی صحابہ تھے، خیر ایسا نہیں ہے ایک ہی صحابی تھے نابینا، لیکن آپ دیکھیے کہ نابینگی جو آنکھوں کی نابینگی تھی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ان کی زندگی میں۔ وہ ایمان کے اعلیٰ معیار پر تھے، عقیدے کے اعلیٰ معیار پر تھے، عبادت کا پورا جذبہ تھا، نیکی، تقوی، طہارت، شرافت، حلال حرام، اس کی پوری پابندی وہ کرتے تھے، لیکن آنکھوں سے وہ اندھے تھے، دل سے وہ اندھے نہیں تھے۔ تو دل میں اگر اندھا پن نہیں ہے، دل میں اگر فساد نہیں ہے، تو ان آنکھوں کے اندھا پن سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ شیخ بن باز کو کون نہیں جانتا ہے؟ تازہ مثال آج اس دور کی، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، 15 سال کی عمر میں بیمار ہوئے، آنکھوں میں تکلیف ہوئی، علاج کرایا گیا، 5 سال تک علاج چلتا رہا، ٹھیک نہیں ہوئے، 20 سال کی عمر میں ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ ان کی سیرت میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ گھر میں رونا شروع ہو گئے، ماں رونے لگی اور لوگ رونے لگے، یہ بچہ نابینا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اب یہ آنکھ کی روشنی واپس نہیں آئے گی۔ پڑوسن کو آواز سنائی دی رونے کی، پڑوس کے لوگ گھر میں آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ عبدالعزیز کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں روشنی نہیں آ سکتی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ بصیرت تو نے لے لیا ہے، بصارت تو نے لے لیا ہے، اس کے بدلے عبدالعزیز کو بصیرت عطا فرما دے، علم کی روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ آنکھوں کی روشنی تو نے لے لیا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تو بصیرت عطا فرما دے، یعنی دل کی روشنی، دل کا ایمان، علم کی گہرائی، تقوی، طہارت، نیکی، اللہ اس کو عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے چوٹی کے علماء میں سے ایک تھے، لیکن نابینا تھے، 20 سال کی عمر سے ہی نابینا ہو گئے۔
15 साल की उम्र से ही उनकी तकलीफ आँख में चल रही थी। लेकिन आप देखिए कि सारी कुरान करीम तो हिफ्ज़ था ही, उसके अलावा कुतुब सित्ता हिफ्ज़ है, रिजाल की किताबें हिफ्ज़ हैं, फ़िक़्ह की किताबें हिफ्ज़ हैं, दलाइल हिफ्ज़ हैं, मसाइल हिफ्ज़ हैं, कवाइद फ़िक़हिया उनको मालूम है, मुस्तलह के उसूल मालूम है। यूं ही नाबीना आदमी खड़ा है, नहीफ, पतला, छोटा सा एकदम, और पूरी मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह उनके इल्म से फ़ायदा उठा रही थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उलमा मौजूद हैं। मस्जिद नबवी के अंदर इस वक्त जो आलिम है शेख अब्दुल मोहसिन बिन हमद अल अब्बाद, जो लोग जाते होते होंगे वो जानते होंगे, पूरी दुनिया के हदीस के सबसे बड़े आलिम हैं। तो कुतुब सित्ता वगैरह तो याद ही है उनको, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी सब याद है, उनके रावियों के नाम याद है, उनकी तारीख़ पैदाइश याद है, उनकी तारीख़ वफ़ात याद है, वो सही हैं कि वो ज़ईफ़ हैं, उनका उस्ताद कौन है, उनका शागिर्द कौन है, वो कहाँ पला, कहाँ, सब याद है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको दिल की रोशनी अता फरमाए, दिल का फसाद ना हो अगर, तो आँखों की रोशनी से, आँखों की रोशनी के चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो अभी जो सऊदी अरब के मुफ्ती आम हैं अब्दुल अजीज़ आल शेख, वो भी नाबीना है। चोटी के आलिम हैं शेख सालेह सुहैमी, अक़ीदे के इमाम माने जाते हैं, नाबीना है। तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी बसारत को लेकर के बसीरत अता फरमाता है, और यूं बैठ करके उनके सामने पढ़ने वाले पढ़ते हैं। एक तालिब इल्म है जो हदीस की किताबें पढ़ करके उनको सुनाता है, और वो सुनते हैं, 1 से 2 बार 3 बार उनको अज़बर हो जाता है। फ़िक़्ह की किताबें पढ़ने वाले मौजूद हैं, रिजाल की किताबें पढ़ने वाले मौजूद हैं। टाइम से सारी चीज़ें उनको सुन करके चीज़ें क्या होती हैं, अज़बर हो जाती हैं। तो जब दिल की सलामती हो, दिल पाकीज़ा हो, दिल के अंदर तयबूबत हो, सफाई हो, तो फिर निगाहों की रोशनी भी अगर चली जाए तो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। ये नुक्ता बहुत अहम है कि अगर दिल जो लोथड़ा है इंसानी जिस्म के अंदर, अगर ये सलामत है तो पूरा जिस्म सलामत है। यही मामला है। अल्लाह ताला फरमाता है निगाहें अंधी नहीं होती हैं। अंधी निगाहें जिनकी हैं, अगर उनके दिल की निगाह, दिल के अंदर अगर बसीरत है, तो आंखों के अंधापन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दिल अंधे हैं तो कितनी भी अच्छी रोशनी उनकी आंखों के अंदर हो, आप बताइए कि वो किस काम की चीज़ है जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां देखने के बाद भी हक की रहनुमाई ना कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है। ये दिल क्या है, ये सारे जिस्म के जितने पुर्जे हैं, जितने आज़ा हैं, जवारे हैं, इन सब का वो इंजन है, डायनमो है, जो लेकर के सबको चलता है। जैसे वो होगा वैसे ही इंसानी जिस्म के आज़ा उसी की रोशनी में चलेंगे। उसके बाद देखिए अगला, अभी जो किताबुल अतईमा चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, खाने से मुताल्लिक़ मसाइल, तो इसमें जो अबवाब कायम किए गए हैं वो अबवाब हलाल और हराम बताने के लिए कायम किए गए हैं। कुछ जानवरों के नाम हैं यहाँ पर और उनके अहकाम बयान किए गए हैं, और आगे जाकर के फिर और दीगर मसाइल भी आए हैं। पहला जो बाब कायम किया है, पहली जो हदीस आई है वो ये है खरगोश के बारे में। क्या हुक्म है, हलाल है कि हराम है? हलाल है। अगर ये हदीस ना होती तो हम क्या कहते, हलाल है कि हराम है? क्या कहते बताइए, मसला है ना। तो हमारे सामने दलील, हम पढ़ने जा रहे हैं तब तो हलाल है ही है, लेकिन अगर ये हदीस हमारे सामने ना होती तो क्या हुक्म लगाते हैं? नहीं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना कि भाई चीजों में असल ये है कि हलाल है, असल ये है कि वो हलाल है, जिसके हराम होने की दलील आई है वो हराम या हलाल है। तो हम ये देखते हैं कि तय्यब है कि नहीं है, देखते कि तय्यब है या नहीं है, असल ये देखते। खैर, हमारे सामने चूंकि दलील है, हजरत अनस इब्न मालिक की रिवायत यहाँ पर नकल की गई है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। और आप लोग जब भी कोई किताब पढ़ें तो अरबी पढ़ें, अरबी जो उसमें टेक्स्ट हो ना, आप उसको छोड़ करके उर्दू मत पढ़ें, नीचे वाला इंग्लिश मत पढ़ें, रोमन पढ़ें, अरबी पढ़ें। अरबी को अपनी ज़बान पर लाएं, कोशिश करके पढ़ें ताकि अरबी की आदत बने। मुसलमान को अरबी की आदत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, वो कुरान के अलावा भी अरबी पढ़े, तो आप पढ़ें। खैर, इसमें तो कहीं कहीं कुछ एराब की गलतियाँ भी हैं, जैसा कि नज़र आता है। क़ाल अनफ़जना अरबन अरनबन बिमर्र ज़हरान फ़सअल क़ौमु फ़लग़बू व अदरक्तुहा फ़अख़ज़तुहा फ़अतैतु बिहा अबा तलहता फ़ज़बहहा व बअस इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवरीकिहा व फ़ख़िज़िहा फ़क़बिलहु। ये सही बुखारी की रिवायत है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने एक खरगोश को उकसाया। छुप छुप के रहने वाला जानवर है ना, कोने में घुसा रहता है, छुपा रहता है, ऐसा जानवर है खरगोश। तो उसको उकसाया कैसे, अगर खाट के नीचे, सोफे के नीचे आपके चला जाए तो आप कोई लकड़ी उकड़ी लेकर के हटाते हैं ना उसको, ताकि भागे, वहां से निकले, कोने में ना रहे। इसको कहते हैं अनफजा युनफिजु। मैंने उकसाया, भड़काया वहां से उसको, ताकि वहां से निकल करके वो बाहर आए।
تو کہتے ہیں ہم نے مرر الظہران، ایک جگہ کا نام ہے مرر الظہران، اس کو وادی فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، تو میں نے وہاں سے اس کو اکسایا، بھگایا میں نے اس کو وہاں سے، تو اور لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے۔ کہتے ہیں فلغبوا، انہوں نے شور مچایا، جب شور مچایا تو وہ گھبرا گیا اور یہاں وہاں بھاگنے لگا، ہے نا، آواز۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَدْرَكْتُهَا، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے اسے پا لیا، آ لیا۔ فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، میں اسے لے کر کے ابو طلحہ کے پاس آیا، فَذَبَحَهَا، انہوں نے اسے ذبح کیا، وَبَعَثَ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِوَرِكِهَا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ذبح کرنے کے بعد، اس کی کھال نکالنے کے بعد، ہے نا، اس کے ورک کو، ورک اس حصے کو کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ پٹھا کہتے ہیں نا، جس پر ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں، دوسرے تشہد میں، تورک کہتے ہیں نا، تورک، ورک پر بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے۔ اس ورک پر ہم جب بیٹھیں گے تو اس کام کو تورک کہا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے اسے ذبح کیا، اور اس کے بعد اس کا ورک جو ہے، یہ پٹھے کا جو حصہ ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، آپ کو پیش کیا کھانے کے لیے۔ وَفَخِذِهَا، ران کو بھیجا، فَقَبِلَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے لے لیا، یعنی آپ نے اس میں رضامندی کا اظہار کیا اور آپ نے اسے کھایا۔ بہرحال واضح سی روایت ہے، اس میں کوئی زیادہ کلام بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ خرگوش کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، اور بہرحال جو لوگ کھائے ہوں گے وہ اس کی کیفیت بھی جانتے ہوں گے، بہت نفیس ہوتا ہے، بہت ہی ملائم گوشت ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ایک سے دو بار ہی اتفاق ہوا ہے، زیادہ تجربہ نہیں ہے، ہاں بہرحال، لیکن گوشت بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، جیسا کہ کہا نا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحائف قبول کر لیا کرتے تھے، مسئلہ ثابت ہوا تحفے میں، یہ سب بھی شکل ہے تحفہ پیش کرنے کی، آدمی بکرا ذبح کروائے تو پڑوسیوں کو بھیج دے، احباب کو بھیج دے، ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تحفے میں بھیجا گیا اور اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ آپ دیکھیے کہ خرگوش کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہی نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو حصہ گیا ہوگا وہ یہی بس ایک طرف کا حصہ گیا، معمولی، بظاہر دیکھنے معمولی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی دعوت دے، اور دعوت کس چیز کی دے، کسی بکری کا کھر کھانے کی دعوت دے، تو میں اس کے لیے بھی منظوری دوں گا، میں اس کے لیے بھی راضی رہوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں دیکھنا ہے نا کہ چیز بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، یہ جو بڑی چھوٹی، اعلیٰ معیار، اونچا تحفہ ہے نا، چھوٹی چیز بڑی چیز، اسی چیز نے ہمارے درمیان نفرتیں بڑھا دی ہیں، دوریاں بڑھا دی ہیں، قربتوں کو کم کر دیا ہے، تکلفات آ گئے نا اس کی وجہ سے۔ اگر یہ ماحول رہے کہ آدمی محبت ہے، سماج میں دوستی ہے نا، ایک دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں، کوئی تکلف نہ رہے، ٹھیک ہے، جو ہے بھیج دیا، جو بھی ہے بھیج دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی سالن بنائے تو سالن میں پانی بڑھا دے اور کچھ حصہ اپنے پڑوسن کو بھی بھیج دے۔ لیکن آج کیسا ہے، آج اگر کوئی ہمارے پاس بھیجے گا تو پہلے ہم تبصرہ کرتے ہیں اس کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ ارے کیا ضرورت تھی بھیجنے کی، پانی بھر کے بھیج دیا ہے، ایسا کر دیا ہے، ویسا کر دیا۔ ایک مثال ہے یہ، ان تمام چیزوں نے اسلامی سماج کو بکھراؤ میں بدل دیا ہے، تکلفات بڑھ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے دینا لینا بھی کم ہو گیا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میں دوں گا تو آپ تبصرہ کریں گے، آپ دیں گے تو میں تبصرہ کروں گا۔ اخلاص سے دینا، اخلاص سے لینا، ماحول باقی نہیں بچا ہے، اس وجہ سے سب چیزیں مشکل ہو گئی ہیں، اس لیے ضیافتیں مشکل ہو گئی ہیں۔ آپ ضیافت کرنا چاہیں گے تو آپ سوچیں گے یار لوگ تو بہت اعلیٰ معیار کے کھانے کھلاتے ہیں، میں ہلکا پھلکا کھلانے میں کیسے بلاؤں، میں کیا لوگ بولیں گے میرے بارے میں۔ اس وجہ سے سب یہ مصیبتیں بڑھ گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے جب ملنا جلنا کم ہے، آنا جانا کم ہے، تو دوریاں کم، پڑوس میں ہمارا بھائی ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، لیکن ہم سالہ سال اس کے گھر میں کبھی نہیں جاتے، کبھی سالہ سال وہ ہمارے گھر میں نہیں آتا ہے۔ کہاں سے محبت پیدا ہوگی، کہاں سے قربت پیدا ہوگی؟ یہ وجہ کہ ایک تو اجنبیت کا ماحول ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تکلفات کی وجہ سے مشکل بن گئی ہیں۔ مہمان نوازی کیوں مشکل ہو گئی؟ تکلفات نے گھیر لیا ہے اس کو۔ مہمان نوازی کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مہمان نوازی کریں تو آپ اس کے لیے 10,000 5,000 روپے کا انتظام کریں اور لائیں دنیا بھر، بالکل نہیں۔ چلیے بسم اللہ کر کے آپ بلائیے، آپ کے گھر میں جو سامنے بنا ہوا ہے، جو بھی ہے، آپ بھی کھا لیجیے، وہ بھی کھا لیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے سماج سے دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہیں؟ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرا مسئلہ کیا معلوم پڑا؟ ایک دوسرے کو تحائف دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے لیا ہے تو آپ دیا بھی کرتے تھے، اور دینا تو بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں اس کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا جو مسئلہ ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ گھوڑے کا کیا حکم ہے، گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اب ہمارے یہاں سماج میں اس کا سرے سے کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حکم بدل جائے گا، حکم اپنی جگہ پر قائم ہے، معمول ہے نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ ثابت ہے، آئے گی بات کیا وہ طیب ہے، زہریلا ہے کہ نہیں زہریلا ہے، وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اس کا منہ یا اس کے جو جسم کے اجزاء جہاں سے وہ غذا گزرتی ہے وہ کسی اور چیز کی عادی ہو گئی ہے، اس کے کہنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بات آئی نا شروع میں، اعتبار کس کا ہوگا؟ لوگ زہر کو ہاتھ لگاتے ہیں، زہر ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ عادت ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اصل اعتبار کیا جائے گا جو فریش ہوگا، اس کا اعتبار کیا جائے گا، تاکہ وہ کسی چیز کا عادی نہ ہو اور وہ چیز صحیح طور پر اس کا نتیجہ نکل کر کے آئے۔ مشہور حدیث جو گھوڑے کے سلسلے میں، وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت سے بخاری کی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں ان اسماء بنت، چھوٹا ہوا یہاں پر، ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا قالت نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ، وفی روایت ونحن فی المدینہ، رواہ البخاری۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا نہر کیا۔ آپ دیکھیں نہر کا لفظ آیا ہوا ہے، نہر کا لفظ اصل میں نہر کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ نہر یہ حصہ ہے، دیکھ رہے ہیں نا، یہ نہر کا حصہ ہے، یہ استعمال اصل میں ہوتا ہے اونٹ کے ساتھ، کیونکہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، یہ ہے نہر اور یہ ہے ذبح، یہ ہے نہر اور یہ ہے ذبح۔ نہر، جب نہر میں گھونپ کر کے نیزہ یا کوئی دھاردار چیز یا چھری گھونپ دی جائے، پھر وہاں سے خون نکل جائے، اس چیز کو نہر کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی جو ساخت بنائی ہے وہ یوں، اس کی گردن یوں اٹھی ہوتی ہے نا، تو یہ گردن کا حصہ کافی لمبا ہوتا ہے، اور نہر اس کا یہاں ہوتا ہے، یہاں سے گردن اوپر بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں پر چھرا گھونپ دیتے ہیں، خون تیزی کے ساتھ جاری ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، پھر کمزور ہو کر کے وہ گر پڑتا ہے۔ اس کا ضابطہ ہے باقاعدہ، اس کے 3 پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے نا، 3 پیروں پر کھڑا رہتا ہے، ایک پیر کو باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ گر پڑتا ہے تو اس کے حلق پر یہاں سے پھر اسے ذبح کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں گھوڑے کی بات چل رہی ہے، لیکن گھوڑے کے لیے نہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اصل میں عربی زبان کے اندر یہ لفظ گرچہ وہاں اسی معنی میں ہے، لیکن الفاظ جو قریب معنی پر دلالت کرتے ہیں، قریب معنی میں دلالت کرتے ہیں، ان کو ایک کے دوسری جگہ پر استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر گھوڑے کو ذبح کرنے کے لیے بھی کس کا استعمال کیا گیا؟ نہر کا۔ یہ نہر نہ، ہم نے نہر کیا، یعنی معنی کیا ہے اس کا؟ ہم نے ذبح کیا، اسی معنی میں۔ تو یہ الفاظ کے معنی کی قربت کی وجہ سے ایک کی جگہ پر دوسرے کو یوز کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہے یہ، ورنہ اصل جو نہر کا معنی ہے اس نہر کا استعمال اونٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کسی اور جانور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرسن، ہم نے گھوڑے کو ذبح کیا، فاکلناہ، اور اسے کھایا، اس کے گوشت کو کھایا۔ ایک روایت میں ہے وَنَحْنُ فِي الْمَدِينَةِ، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم مدینہ میں تھے۔ یہ بات کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم مدینہ میں تھے؟ کیوں؟ ہم سوچتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے مدینے میں تھے، مکے میں نہیں تھے اس لیے مدینے میں تھے۔ اصل میں ان سب چیزوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، حدیثوں کے اندر اس پر گفتگو کی گئی کہ اس طرح کی باتیں صحابہ کیوں کہتے تھے۔ مدینے میں تھے، کیسا مطلب مدینے میں تھے تو مدینہ جائے اقامت ہے، ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ گر جاؤ گے، رہائش گاہ ہے نا، آدمی کا اپنا وطن ہے، اپنے وطن میں ہے، اپنے شہر میں، اپنی آبادی میں ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا کے کھانے کا مسئلہ ہے، ہم نے ذبح کیا اور کھایا، یہ کوئی مجبوری میں سفر وفر کا واقعہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بتانا مقصد ہے اس کا کہ ہم لوگ مدینے میں تھے، مقیم تھے، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں تھے، نارمل زندگی گزر رہی تھی، اس میں ہم نے گھوڑے کو ذبح کر کے کھایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کھایا ہے۔ کیونکہ اگر یہ کوئی ذہن میں آ جائے ٹھیک ہے یہ کھایا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے کی بات، اللہ کے نبی کے زمانہ تو 23 سال پر پھیلا ہوا ہے، پتہ نہیں کب کھایا، کس حالت میں کھایا، کیا مجبوری تھی، پرانی بات ہے کہ بعد کی بات ہے، یہ سب کنفیوژن ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ مدینہ میں تھے، نہیں مدینہ میں رہتے ہوئے، حالت اقامت میں، حالت سفر وفر میں نہیں، جنگ ونگ کے حالات میں نہیں، بلکہ
ہم مدینے میں تھے، مقیم تھے، اس لیے ہم نے کھایا. یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ نارمل پوزیشن میں اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہاں ایسی حالت مجبوری ہو جائے تو آپ کھا سکتے، بلکہ یہ عمومی طور پر حلال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے. گوشت ہی حلال ہے، قربانی اس کی حلال نہیں ہے، کیونکہ گوشت کھانے کا تذکرہ یہاں پر، قربانی ذبح کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ قربانی کا موقع نہیں ہے. یہ بات میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ بعض علماء سے چوک ہو گئی ہے. ایسا بعض علماء نے اپنے فتووں میں کہیں لکھ دیا ہے، اس طرح کی حدیثیں وہاں پر نوٹ ہیں، اور اسے کہہ دیا کہ گھوڑے کی قربانی بھی کیا کرتے تھے. تو قربانی الگ چیز ہے اور ذبیحہ الگ چیز ہے، اضحیہ الگ چیز ہے اور ذبیحہ یہ ہے جو ہم ڈیلی گوشت کٹواتے ہیں کھاتے ہیں، یہ ذبیحہ ہے. اور اضحیہ کیا ہے؟ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر بحیثیت قربانی اور ایک عبادت کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے اصول اور ضابطے ہیں وہ ہے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد کیا کہا؟ نیل گائے کا کیا حکم ہے؟ حلال ہے نا؟ نیل گائے نے بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں. ہم نے کبھی آج تک تو ہمیں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہت پریشان کرتی ہیں، پورے پورے کھیت کو کھا جاتی ہیں، ہے نا؟ بتاتے ہیں لوگ نا، ابھی کھیتوں میں لوگوں کے کھیت کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. یہاں پر کچھ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے، لیکن اس کو کھانا حلال ہے، پکڑ میں آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، وصول کیا جا سکتا ہے کھیتی کے بدلے میں، استعمال کر سکتے ہیں، پتا ہو کہ ہاں بھئی یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، ایسے ہی ہے. تو اچھا، آپ ایک چیز دیکھیے کہ جو جانور حلال ہیں کھانے کے لیے اور ایسے ہی قربانی کے لیے، ان تمام جانوروں میں ایک چیز خاص طور پر آپ محسوس کریں، ملحوظ رکھیں، وہ یہ ہے کہ یہ سب اہلی ہوا کرتے ہیں. اہلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور جسے لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اس کا دودھ استعمال کرنے کے لیے، اس کے دودھ سے گھی نکالنے کے لیے، ہے نا، یا اس کا گوشت کھانے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے جو آدمی جانوروں کو گھروں میں رکھتا ہے عام طور پہ، اس کو اہلی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو گھروں میں نہیں رکھے جاتے ہیں ان کو وحشی کہا جاتا ہے، جنگلی جس کو کہا جاتا ہے. یہ جو نیل گائے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھیے عربی میں نیچے لکھا ہوا ہے، اس کو اس کے نام کے ساتھ وحشی لگا ہوا ہے. اس کا نام کیا لگا ہوا ہے؟ وحشی. حضرت جابر نہیں پالتے ہیں نا، جنگلی ہے. کسی کو پالتے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا ہے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ یہ لوگ نہ جانے کہاں سے جنگلات سے نکل کر کے آتے ہیں اور کھیتوں میں کھانے والی چیزوں کو کھاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں کہ دیکھیے نہا عن لحوم الحمر الاہلیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ ہو گیا کیا ٹائم؟ اچھا، ٹائم تو بھائی بہت تیزی کے ساتھ، خیر شیخ میں بھی ختم کرتا ہوں. ہاں بالکل. کیا کہا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حمر یہ حمار کی جمع ہے جس کو ہم گدھا کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو گدھوں سے منع فرمایا. یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کن گدھوں سے منع فرمایا؟ گھریلو گدھوں سے، یعنی وہ گدھے جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، اس پر لادا جاتا ہے سامان وغیرہ وغیرہ، اور ہمارے گھر کے کسی گوشے میں ان کو رکھا جاتا ہے، وہاں وہ رہتے ہیں ہماری آبادیوں میں، ہمارے بیچ میں، ہماری گلیوں میں. یہ ہے اہلی. اور ایک ہوتا ہے جو ہمارے بیچ میں نہیں رہتے، وہ جنگلات میں رہتے ہیں، وہاں سے تو ان کو جنگلی کہا جاتا ہے. گدھے جو ہیں، جو اہلی ہیں، گھریلو ہیں، ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا حرام قرار دیا ہے. گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا حرام. آپ دیکھیے ہم پابند ہیں شریعت کے نا، عقل کا استعمال نہیں کر سکتے. ابھی بات آئی تھی کہ گمراہیاں عقل پرستی کی وجہ سے آئی ہیں. دونوں میں فرق دیکھیے، ایک طرف اہلی ہے، منع ہے، یہ گھریلو ہے پھر بھی کیا ہے؟ یہ منع ہے. یہی گھوڑا، یہی گدھا اگر جنگلی ہے تو اس کا کھانا جائز، حلال ہے. یہاں اہلی منع ہے، جنگلی حلال ہے. اور یہ نیل گائے کا جو مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وحشی ہے، حلال ہے. وحشی ہے، حلال ہے. ہم پابند شریعت کے، عقل کا استعمال ہم نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کے احکام کی شریعت کے پابند ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتے. وہاں اہلی ہے، اگر ہم یہ ضابطہ بنا لیں کہ اہلی حلال ہے، جنگلی حرام ہے، تو پھر یہ نیل گائے کیسے حلال ہے؟ اور کہہ لیں کہ ہاں جنگلی حلال ہے تو پھر یہ گھریلو جانور کیسے حلال ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کی تفریق ہم پابند ہیں کس کے؟ اصول اور ضابطے کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہا عن لحوم الحمر الاہلیہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
जंगली घरेलू गधों के गोश्त को से मना फरमाया। और तफसीलात आगे आ रही हैं कि ये पहले हलाल था, बाद में अल्लाह के नबी ने फिर हराम किया, फिर जायज़ हुआ, 2 बार 3 बार ऐसा हुक्म हुआ, लेकिन आखिरी मरतबा सन 7 हिजरी में ग़ज़वे खैबर के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ इसको मना करार दिया और वो हराम है। वअज़िन फ़ी लुहूमिल खैल, और घोड़े के गोश्त के बारे में अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी, घोड़े का गोश्त खाना जायज़ करार दिया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आगे क्या है वो देखिए, क़ाला फरमाते हैं जाबिर, अकलना ज़मान खैबरा, हमने खैबर के वक्त, खैबर के ज़माने में, अल खैल, हमने घोड़े का गोश्त खाया, व हुमुरल वहश, यही है हुमुरल वहश, ये है जंगली गधे को हमने खाया। जाहिर बात हमने पढ़ लिया ना, घरेलू मना है ना, घरेलू हराम है, जंगली जायज़ है। व नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हिमारिल अहली, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे को हराम करार दिया। ये जो जंगली गधा जिसको कहा जा रहा है, इसको यहां पर तर्जमा किया गया है कि वो क्या है, वो नील गाय। नील गाय को बकरतुल वहश कहा जाता है। बकरतुल वहश, बकरा के माने गाय के होते हैं, और वहश लगाएंगे तो जंगली गाय, उसी को नील गाय कहते हैं। बकरतुल वहश का इस्तेमाल करना, उसका गोश्त खाना जायज़ है। यहाँ पर जो हुमुरुल वहश कहा गया है वो बकरतुल वहश के माने में है, और इस हिसाब से नील गाय का गोश्त हमारे लिए खाना जायज़ है। तो अहली और वहशी, इसका ज़ाब्ता हम नहीं बना सकते, बल्कि हम उसी ज़ाब्ते के पाबंद हैं। अल्लाह के नबी ने वहां पर वहशी को हराम करार दिया, घरेलू को जायज़ करार दिया, वहां घरेलू को हराम करार दिया, वहशी को जायज़ करार दिया। इसलिए हम पाबंद हैं शरीयत के, और हमें चाहिए कि हम इसकी जंगली गधा नीलगाय नहीं, जंगली गधा नहीं, नीलगाय नहीं, जंगली गधा है, और उसका खाना जायज़ है, ठीक है ना। ये अलग है। हाँ, नील गाय जो है वो बकरतुल वहश है, बकरतुल वहश बिल्कुल वही, बकरा गाय को कहते हैं, बकरतुल वहश जंगली गाय जो है उसी को नील गाय कहा जाता है, और वो जायज़ है। वो रिवायत के अल्फाज यहाँ पर नहीं है, लेकिन जायज़ है। और बाज़ लोगों ने, जो आप कह रहे हैं, बाज़ लोगों ने ये कहा है कि जो हुमुरुल वहश है उसी को नील गाय कहा जाता है। दरअसल बकरतुल वहश को नील गाय कहा जाता है, और हुमुरुल वहश जो है जंगली गधे, वो गधे हैं जो अहली हैं उसके बरखिलाफ, वो आमतौर पर नहीं हमारे बीच में आते हैं। अच्छा, खैर, इसी पर इत्तिफा करते हैं, क्योंकि अगला लेक्चर होगा और हमें भी सफ़र करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बकिया बातें इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे हम लोग बात करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए क्या होता है, कराहत का लफ्ज़ हदीस में इस्तेमाल है, कराहत का लफ्ज़ हदीस में इस्तेमाल है, कुरान में भी इस्तेमाल है। और कराहत 2 माने में इस्तेमाल होता है। कराहत नापसंदीदा के माने में भी इस्तेमाल है ना, और कराहत हुर्मत के माने में भी इस्तेमाल है। कराहत नापसंदीदा, ये कराहत नापसंदीदा के माने में भी इस्तेमाल है, और कराहत का लफ्ज़ हराम के माने में भी इस्तेमाल है। ऐसे ही हराम का लफ्ज़ और ममानात का लफ्ज़ है ना, अभी आया मना किया, ये लफ्ज़ भी ममानात का है, लेकिन दलाइल जब आएंगे कि हाँ कहीं गुंजाइश भी दी गई है, तो उसका माना, ममानात का माना क्या होगा, ममानात तंजीही, यानी क्या मतलब, एकदम मना नहीं है, बचना बेहतर है। तो दोनों चीजें आ गई ना, कराहत हुर्मत के माने में भी इस्तेमाल है, और ममानात का लफ्ज, मना का लफ्ज कराहत के माने में भी इस्तेमाल है। तो अब हमें यह देखना होगा कि इसका हम जो इस्तेमाल कह रहे हैं, इसका जो हम कह रहे हैं, इसका इस्तेमाल कब हम करेंगे, कब हम कहेंगे कि लफ्ज कराहत का है और माना हराम का है, और कब कहेंगे कि लफ्ज मना का इस्तेमाल है लेकिन कराहत के माने में है। इसके उसूल ज़ाब्ते हैं, और ज़ाब्ता, उसका जो खुलासा है उस ज़ाब्ते का वो यही है कि एक रिवायत साफ साफ मना के लफ्ज की है, दूसरी रिवायत आती है कि कभी उसका इस्तेमाल भी किया गया है। तो इससे क्या साबित होगा, साबित होगा कि वो जो मना का लफ्ज आया हुआ था वो एकदम फुल्ली मना और हराम के माने में नहीं है, बल्कि वो तंजीह यानी बचने के माने में है। और कराहत का लफ्ज जो है नापसंदीदा के माने में है, लेकिन हम कहते हैं हराम के माने में है। तो ये साबित होगा कि कराहत का लफ्ज क्या उसका इस्तेमाल कहीं साबित भी है कि कराहत है ना, नापसंदीदा है,
اگر کوئی کر لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا اتنا جتنا حرام کا گناہ ہے، بلکہ گنجائش ہے اس کا مطلب ہوتا ہے. تو اگر وہ چیز ثابت ہوگی تو کراہت کے معنی میں ہوگا، اور اگر نہیں ثابت ہوگی تو کراہت حرمت کے معنی میں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فقہ میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بقیہ سوال جواب وغیرہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اگلے ملاقاتوں میں کریں گے.